الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ یکم مئی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن امریکہ کے شہر شکاگو میں محنت کشوں اور مزدوروں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے صدائے احتجاج بلند کی۔ یہ جلوس پرامن جلوس تھا۔ امن کی علامت کے طور پر مزدوروں نے اپنے ہاتھوں میں سفید جھنڈے اٹھا رکھے تھے، لیکن اس پرامن جلوس کے اوپر حکومت نے گولیوں کی بوچھار کر دی اور شکاگو کی سڑکیں مزدوروں کے خون سے رنگین ہو گئیں۔ آج بھی وہ سرخ جھنڈا جسے ایک مزدور کے خون سے رنگا گیا تھا، مزدوروں کی جدوجہد کے طور پر علامت بنا ہوا ہے۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک یوم مزدور یکم مئی کو منایا جاتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے دن مزدور مزدوری کرنے کے باوجود اس کی غربت میں کمی نہیں آ رہی۔ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ مزدور جس کی بنا پر بڑے بڑے امیروں کی کوٹھیوں میں اضافہ ہوا، ان کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوا، آج بھی مزدور بے گھر ہے۔ شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں۔ آپ تصور کریں، جب ایک مزدور کے بچوں کے سامنے امیر کے بچے رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں تو مزدور کے بچوں کے دلوں پر کیا بیتے گی کہ ان کے تن ڈھانکنے کے لیے بھی لباس میسر نہیں ہے۔ اس بنا پر افلاس نے بچوں سے بھی تہذیب سکھا دی، افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی۔ سو جاتے ہیں چپ چاپ، شرارت نہیں کرتے۔ صد افسوس جس مزدور کے دم قدم سے شہر اور بازار روشن ہیں، جس مزدور کے دم قدم سے کھیت اور کھلیان آباد ہیں، اس مزدور کے گھر آج بھی تاریکی اور ویرانی ہے۔ ہونے دو چراغاں محلوں میں کیا ہم کو اگر دیوالی ہے، ہونے دو چراغاں محلوں میں کیا ہم کو اگر دیوالی ہے، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم، مزدور کی دنیا کالی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام مزدوروں کے کیا حقوق متعین کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کوئی نہیں جانتا کہ مزدور کس حال میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے۔ جب مزدور خالی ہاتھ اپنے افلاس زدہ بچوں کے گھر میں جائے گا تو اس کے بچوں پر نہ جانے کیا بیتے گی۔ خود مزدور کا حال یہ ہے، نیند آئے گی بھلا کیسے اسے شام کے بعد، نیند آئے گی بھلا کیسے اسے شام کے بعد، روٹی بھی جسے میسر نہیں کام کے بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگوں کی طرف سے میں خود مدعی بن کر جھگڑا کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے مزدور کو مزدوری پر رکھا، ان سے پورا کام لیا، لیکن اس سب کے باوجود اسے مزدوری ادا نہیں کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔
ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دربار میں ایک صحابی حاضر ہوا، آپ نے اس سے مصافحہ کیا، آپ کو اس کے ہاتھ سخت محسوس ہوئے، آپ نے فرمایا صحابی تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، اس بنا پر میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والے ہونٹوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، مزدور ہوں محنت کا صلہ مانگ رہا ہوں، مزدور ہوں محنت کا صلہ مانگ رہا ہوں، حق دیجئے خیرات نہیں چاہیے مجھ کو۔ اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ بھی تاریخ کے ماتھے پہ نقش ہو کے رہ گئے، فرمایا میری تنخواہ مزدور کی مزدوری کے برابر کر دو، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ الفاظ یکم مئی کو مزدوروں کے حق میں کی جانے والی تمام تقاریر پر بھاری ہیں، معاشیات کے سارے اصول اس ایک جملے کے سامنے ہیج ہیں۔ آپ نے کیپٹلزم پڑھا، سوشلزم پڑھا اور بھی کئی سارے ازم پڑھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جیسا نظریہ کسی حکمران نے پیش نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ عرض کریں گے آج کا یوم مزدور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے نام۔